اگر آپ اللہ سے اپنے حق میں سارے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو ذی الحج کے پہلے 3 دن، یکم ذی الحج، 2 ذی الحج اور 3 ذی الحج، چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر یا رساکو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھے، اور حاجتیں بھی ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور ذی الحج کے بعد محرم شروع ہوتا ہے۔ نئے سال شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے دکھ، غم، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، دنیا کے ہر مصیبت سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1، 2 اور 3 تاریخ چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ اگلا ذی الحج آنے سے پہلے آپ کے پاس اپنا گھر، اپنی گاڑی، سب کچھ اپنا ہوگا، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اگر اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا فرما دے گا، حج کا ارادہ ہے تو اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دے گا۔ یعنی جو تمہارا مقصد ہے، شادی کے معاملات ہیں تو تمہاری شادی ہو جائے گی، جو بھی تمہاری حاجت ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے۔ اگر تم خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہو، جو لوگ ابھی تک اپنی تقدیر کے پنتالے نہ کھلوا سکے، اپنا مقدر نہ سنوار سکے، 1، 2 اور 3 تاریخ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا اپنی خود ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں۔ دیکھیں، انسان جب نوکری پر جاتا ہے تو وہاں پر گالیاں سننی پڑتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا کاروبار ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر آج روزگار میں ترقی چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، تو چاول کے 7 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ چاول کے 7 دانے آپ نے اپنے پاس حفاظت سے رکھنے ہیں۔ جب تک چاول کے 7 دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ ایک بار یہ عمل کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھیں۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کام کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، 1، 2 اور 3 تاریخ ذی الحج کے پہلے 3 دن کے اندر آپ یکم ذی الحج کو پڑھ لیں، 2 ذی الحج کو پڑھ لیں، 3 ذی الحج کو پڑھ لیں۔ آپ نے پہلے 3 دن کے اندر چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ 3 دن آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیں گے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یاد رکھیے گا، ایک بار وظیفہ مکمل دیکھیں گے، عمل کو بتائے گے طریقے سے پڑھیں گے، پھر اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر لاپرواہی کریں گے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پچھتاتے ہیں لوگ سر پر ہاتھ مارتے ہیں کہ کاش یہ وظیفہ پڑا ہوتا۔ بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر بیٹھ کر یکم ذی الحج، 2 ذی الحج، 3 ذی الحج، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ اگر تو آپ کے گھر میں چاول موجود ہیں تو چاول کے 7 ثابت دانے لینے ہیں، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ چاول کے 7 دانے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। एक बात पर गौर कीजिएगा, आपने इस वजीफे को शुरू करने से पहले एतकाफ़ की नियत करनी है। एतकाफ़ से मुराद कि जब आप इस वजीफे को शुरू करेंगे आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। ये अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज है। जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज अल्लाह वालों की कामयाबी के 3 राज बताऊंगा जिन पर अमल करने के बाद दुनिया की हर चीज़ आपके पास को चल कर आएगी। पहला राज, आपने इत्तिकाफ़ की नीयत से अमल को आगाज़ करना है। 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अमल की तरफ जाने से पहले यकम ज़िलहज, 2 ज़िलहज और 3 ज़िलहज के दिन की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन ज़रूर कहना है। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक चली जाए, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह हम सब की नेक जायज़ हाजतें मुरादें पूरी फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं नरीना औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, हज के महीने में तू हर बंदे के गुनाहों को बख्श देता है, हर इंसान की तौबा कबूल फरमाता है, हर किसी के दर्जात को बुलंद फरमाता है। हज के पहले 10 दिन, पहली रातें तेरी पसंदीदा रातें हैं। इन दिनों में तू हर बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरी फरमाता है। आज तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब पर करम की नज़र फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिए, दरूद पाक पढ़ने के बाद चावल के 7 दानों को आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लेना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहुस समद का वजीफा है। तरतीब जिस तरीके से बताई जाएगी वैसे ही पढ़नी है, क्योंकि ये अल्लाह वालों के अमाल हैं, इनमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप अपनी मनमानी करते हैं, अपने तरीके से पढ़ते हैं, ना वजीफों का फ़ायदा होगा, ना ही हाजतें मुरादें पूरी होंगी। आपने सबसे पहले अल्लाहुस समद को पढ़ना है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है। जब आप रब काबा को रब की बेनियाजी से पुकारते हैं तो अल्लाह अपनी बेनियाजी से 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजता है। और आज चावल के 7 दानों पर यह खास वजीफा पढ़ते ही 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। लेकिन आपने तवज्जो, ध्यान, खलूस से नियत के साथ अल्लाहुस समद को पढ़ना है। अल्लाहुस समद इस्म आज़म है। अल्लाहुस समद रब का नाम है। ये कुरान की सिफ्त है, ये कुरान की आयत है। इस आयत के करिश्मात, इसके कमालात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह वालों का कहना है। यकम ज़िलहज, 2 ज़िलहज और 3 ज़िलहज, इन 3 दिन के अंदर अगर कोई बंदा रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के कमालात को देखना चाहता है, अपने बिगड़े काम संवारना चाहता है, अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरी करवाना चाहता है, तो अल्लाहुस समद को पढ़े। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और अल्लाहुस समद पढ़ते हुए रब काबा से जिद करके मांगे, रोते हुए मांगे, तड़पते हुए मांगे, क्योंकि आप रब काबा से जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपको फौरी अता फरमाएगा। आपने अल्लाहुस समद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद को पढ़ते चले जाना है। सिर्फ 11 बार अल्लाहुस समद पढ़ने में कितना की वक्त लग जाएगा और 11 हाजतें पूरी हो जाएंगी, 11 मुरादें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह और अल्लाह का हबीब राजी हो जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद में सही बुखारी की हदीस है, ज़िलहज के पहले 10 दिनों में नेक अमाल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महफूज हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यानी कि आप ज़िलहज के पहले 3 दिन में अल्लाहुस समद पढ़ेंगे तो आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे,
اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر آپ اپنی رب سے جو مانگو گے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی سورت مبارکہ ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر تب نازل ہوئی جب نعوذ باللہ لوگ محمد مصطفیٰ پر طعنے کستے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور بتاؤ کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ آج اگر کوئی حج کے مہینے میں جس کے پہلے دن قبولیت کے ہیں، پہلی راتیں قبولیت کی ہیں، ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا ان 10 دنوں میں سب سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے نزدیک عبادت کا نہیں، جس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت قیام اللیلہ یعنی لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی کہ 10 دن ایک انسان کے نصیب اور تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ان 10 دن کے اندر جو اعمال جو وظائف بتائے جائیں گے کرنے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت 12 ویڈیوز میں بتائی ہے آپ نے۔ یہ چاول کے 7 دانوں والا خاص عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، وظائف فائدہ نہیں دیتے، مشکلات ختم نہیں ہوتی، مایوسیاں دور نہیں ہوتی۔ چاول کے 7 دانے اور سورہ کوثر کا یہ عمل آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت لے کر آئے گا، اور دنیا کی ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ بڑا بھرپور، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اب توجہ کیجیے گا، ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے کہ چاول کے 7 دانوں پر اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کو اتنی بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ والے کس طریقے سے پڑھتے تھے یہ آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور دوسرا راز یہ ہے کہ چاول کے 7 دانے، ہر دانے پر اپنی حاجت کی نیت کریں۔ 7 چاول کے دانے 7 حاجتوں کی نیت کریں۔ ایک چاول کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے، پھر دوسرا چاول کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے، پھر تیسرا چاول کا دانہ پکڑیں، اس پر کسی اور حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے، پھر چوتھا دانہ پکڑیں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس طرح 7 چاول کے دانوں پر 7 الگ الگ حاجتوں کی نیت کر کے 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ اس طرح چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی، اتنے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی آپ کمنٹ سیکشن میں یا مجھے میسج کر آپ سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا، کیونکہ یہ حج کے پہلے 3 دن کا خاص وظیفہ ہے۔ پہلی 9 چندی جمعرات اور پہلی جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ جمعرات اور جمعہ چاول کے 7 دانوں پر جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جن کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہے، جنہیں نیک اور قابل انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ اب چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 7 حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بقرہ عید سے پہلے مقصد جتنا مرضی پڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔
آپ نے ایک چاول کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے دانے پر پھونک مارنی ہے، چاول کو علیحدہ کر لیں۔ پھر دوسرا چاول کا دانہ پکڑیں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرا چاول کا دانہ اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ اس طریقے سے چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز کیا ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا راز اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے 7 دانوں کو آپ نے ایک جگہ پر رکھ دینا ہے اور آخر میں یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہماری بیٹیوں کے رشتے بھی اچھے آئیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، پیسہ ہے تو گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، پیسہ ہے تو گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں ہم جتنے بھی واقعات دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں لوگوں کی نکل کر آتی ہیں، سب سے بڑی وجہ پیسے کی کمی ہے۔ اور یہ پیسہ ایسی چیز ہے جس سے انسان زیادہ نہیں تو 70% زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ اس لیے آج ذی الحج کے پہلے 3 دن، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ 3 دن ہاتھوں سے نکل گئے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ان 3 دن کے اندر ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور صرف ایک بار پڑھ کر چاول کے 7 دانوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ چاول کے 7 دانے آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اگر آپ نے چاول کے 7 دانوں کی حفاظت نہ کی تو پھر کسی چیز کی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ جو خاص وظیفہ آپ نے ذی الحج کے پہلے 3 دن، پہلی 9 چندی، جمعرات اور جمعہ چاول کے 7 دانوں پر پڑنا ہے، چاول کے یہ 7 دانے رزق اور دولت کو خود کھینچ کر آپ کی طرف لائیں گے۔ چاول کے 7 دانوں پر آپ نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ اب یا رزاقوں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا رزاقوں یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا رزاقوں یا اللہ، یا رزاقوں یا اللہ، یا رزاقوں یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے ذاتی نام کو اللہ کے صفاتی نام سے پکارتا ہے، یا رزاقوں کا مطلب ہے رزق دینے والی، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ یا رزاقوں یا اللہ کو پڑھتے ہیں، صدا لگاتے ہیں کہ اے رزق دینے والے رب، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رزق اور دولت مانگ رہا ہے؟ یہ کون رب کعبہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے؟ کون رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے؟ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے پکار رہا ہے، رزق چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اللہ ہر انسان کو بخشتا ہے، اللہ ہر انسان کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، چاول کے 7 دانوں پر مانگی گئی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر خواہش کو پورا کر جاتے ہیں۔ آج جسے نیا گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ آج وہ تمام حاجتیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، صرف نیت کر کے بیٹھیں، 7 چاول کے دانوں پر 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب یا رزاقوں یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا رزاقوں یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقوں یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقوں یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقوں یا اللہ، یا رزاقوں یا اللہ، یا رزاقوں یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقوں یا اللہ پڑھ کر چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب چاول کے 7 دانوں کو کیا کرنا ہے، اور تیسرا راز کیا ہے جو اس کامیابی، اس وظیفے کی کامیابی کا ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا رزاقوں یا اللہ کو 11 بار پڑھ کر چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔
پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز یہ کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان پر جب بھی کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ غم تکلیف آتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ انسان جتنے بھی وظیفے پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، جب تک وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا اور اللہ اس انسان کی توبہ قبول نہیں فرما لے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہی وہ راز ہے۔ ہم بھی یہی وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ والے بھی یہی وظیفے پڑھتے، ان کو کامیابی ملتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی تھی؟ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر روتے ہوئے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ذی الحج کے پہلے 3 دن کے اندر یہ وظیفہ پڑھنے والا فقیر ہے تو بادشاہ ہو جائے گا، مانگنے والا ہے تو بانٹنے والا ہو جائے گا۔ جو مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ عمل مکمل۔ اب چاول کے 7 دانوں کا کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد چاول کے 7 دانوں کو کسی سفید رنگ کے کاغذ میں ڈال کر کاغذ کو بند کریں اور اسے آپ نے کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ اگر رکھیں، مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ سکتی ہیں، دکان کے گلے میں رکھ سکتی ہیں، گھر کے اس لوکر میں جہاں زیورات وغیرہ رکھتے ہیں، جہاں آپ کا دل کرے۔ لیکن شرط یہ ہے، عمل کو شروع سے لے کر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے 3 کامیابی کے رازوں پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس تعداد میں بتایا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ پھر چاول کے 7 دانوں کو بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جائے گی۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔